الرحمن الرحیم کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران چوتھا پارہ ہمارا شروع ہو گیا، 93 نمبر آیات کا درس شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ درس میں تم ہرگز بھلائی حاصل نہیں کر سکتے، بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم خرچ نہ کرو اس سے جو تمہیں محبوب ہے، محبوب چیز سے خرچ کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 سے میں نے کہا کہ اس میں بھی رب کریم نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، چلتے چلتے اور وہ مال دے جو انہیں محبوب ہے یا اللہ کی محبت میں، وآت المال علی حبہ، تو محبوب مال، اس پر ہم نے صحابہ کے واقعات پیش کیے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تو بہت بڑا باغ مسجد نبی کے سامنے، اور اس میں بیر خوبصورت ٹھنڈا کنواں، وہ اللہ کے نام پہ صحابہ نے جو چیزیں پسند تھی وہ خرچ کر ڈالی، اس لیے تو وہ آسمان کے تارے بنے۔ تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ادنا چیز بھی جو قابل استعمال ہو وہ بھی قبول ہے، لیکن اس کا وہ مرتبہ و مقام نہیں ہے جو اعلیٰ چیز خرچ کی جائے۔ آج کے درس میں رب کریم فرماتا ہے تمام کانا تھے حلن حلال لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة، سوائے اس کے جو یعقوب علیہ السلام نے تورات کے نزول سے پہلے اپنے اوپر حرام کیا۔ مدینہ کے یہودیوں نے پیارے آقا دو جان پر طعن کیا کہ آپ اپنے آپ کو ابراہیمی فرماتے ہیں اور اونٹ کا گوشت دودھ حلال جان کر استعمال فرماتے ہیں۔ ملت ابراہیمی میں یہ دونوں حرام تھے، تو وہ کہتے تھے ہم اصلی ابراہیمی ہیں کہ دونوں کو حرام جانتے ہیں۔ ان کی تردید میں آپ نے فرمایا کہ دین ابراہیم میں یہ چیزیں حلال تھی، تو وہ بولے کہ یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے حرام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا توریت لاؤ، اس سے دکھا دو کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ دین ابراہیم میں یہ حرام تھی، دکھا دو ذرا۔ وہ لوگ آپ نے رسوائی کے خوف سے توریت نہ لائے، تب یہ آیت اتری، تو اسے معلوم ہوا کہ نسخ ہمیشہ سے ہوتا رہا، لہذا قرآن کے بعض آیت منسوخ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شریف علم لدنی ہے کہ آپ توریت و انجیل کو بھی جانتے تھے کہ کہاں ہے، لاؤ ذرا، کیونکہ پتہ تھا نا کہ ان کے دین میں کیا، انہوں نے اپنے طرف سے یہ وہ گھڑ لیا۔ تو صرف یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اس نے اگلی شریعتوں میں چونکہ حلال کو حرام کر لینے کی بھی منت ہوتی تھی، اس قاعدے کے بنا پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بیماری میں منت مانی کہ اپنے اوپر اونٹ کا دودھ گوشت حرام کرے گا اگر یہ بیماری دور کی، تو بولے الا ما حرم اسرائیل، لیکن یہ قانون نہیں تھا، ایک منت مانی تھی۔ تو آج کل بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، لیکن دلیل کچھ نہیں ہے۔ کتنی بڑی جرت ہے، حلال کو حرام، حرام کو حلال کہنا۔ اللہ کی دین میں یہ شان صرف نبی کے پاس ہوتی کہ وہ کہتے یہ حرام یہ حلال۔ دوسروں کو اگر نص ہے تو ٹھیک ہے، کسی کے حرمت و حلت پر کوئی نص نہ ہو آپ اس میں خاموش رہیں کہ ان کے جسم کی حرمت کی
دلیل نہ ہو اس کو آپ حرام نہ کہیں. دیکھیں جو ممنوع چیز ہوتی ہے نا وہاں پہ کوئی نشانی ہوتی. آپ اس جگہ پہ جہاں بھی آپ گاڑی کھڑی کریں لیکن وہاں اگر لکھا نہیں ہے تو آپ پر کوئی جرمانہ نہیں لگ سکتا. ممنوع علاقہ تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جائز علاقہ، لیکن ممنوع چیز کی بہت ضرور ہے. جو حضور نے کہہ دیا ممنوع ہے ٹھیک ہے، جب کہا نہیں ہے تو آپ کون ہوتے ہیں؟ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اس سے علماء کہتے ہیں کہ اصل الاشیاء الاباحہ، اشیاء میں اصل جو ہے نا اباحت جواز ہے، کہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے، بس جس کو حرام کہہ دیا وہ ٹھیک ہے. باقی ایک 10 کمرے مکان ہے تو کوئی کہہ دے کہ یہ سب بیٹے کہتے تمہارے لیے سوائے ایک کمرے کے، اب بس سب کہہ دیا بس بات ختم. اب ایک کو منع کیا نا، باقی نہ ہر ایک میں نہیں پوچھنا کہ یہ بھی حلال ہے، بھائی اس نے کہہ دیا نا بس. تو تورات کے اترنے سے پہلے تو اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن پاک تورات لا کر اللہ کی کتاب کو اس کو پڑھو، اگر تم سچے ہو ثابت کرو. فمن افترا علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، من بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک هم الظالمین، وہی ظالم ہیں. سے معلوم ہے کہ پیغمبر پر جھوٹ باندھنا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ یہود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تہمت باندھی کہ ان کے ہاں اونٹ کا گوشت حرام تھا، مگر رب نے فرمایا کہ انہوں نے رب پر افتراء باندھا. یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم کا گناہ بڑا سخت ہوتا ہے. یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء کو بہت زیادہ بات پہ کہ کیونکہ دین بگاڑنے والے علماء، فضلاء اور پیر ہوتے ہیں. پیر کو لوگ بہت مانتے ہیں، جتنے بدعات اور خرافات رائج کرتے ہیں جعلی پیر کرتے ہیں. نہ شیخ القرآن ہوتا، نہ شیخ الحدیث ہوتا ہے، نہ نمازیں پڑھاتا ہے، بس پیر بنائے ہوئے اور یہ فلاں کا وہ ہے، فلاں کا گدہ نشین ہے، فلاں کا گدہ نشین ہے. وراثت جان لی. اگر آپ کے ٹھیک ہے آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے تو یہ نور علی نور ہے کہ بھئی ایک عالم دین، ایک اچھے عالم دین کا بیٹا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر تو جاہل ہے، نشہ کرنے والا ہے، بے نمازی ہے، تو کہاں کا؟ کوئی اس طرح نہیں ہوتا. قل صدق اللہ فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. آپ فرما دیجئے اللہ نے سچ فرمایا ہے، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو جو دین اسلام ہے. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ اس دین ابراہیمی پر صرف یہ نبی ہے اور ان کی امت ہے، باقی تم تینوں فرقے جھوٹے ہو. یہودی بھی جھوٹے، عیسائی بھی جھوٹے اور مشرکین بھی جھوٹے. نام ابراہیم خلیل اللہ کا لیتے تھے اور کرتے فساد تھے. یعنی دین محمدی کی پیروی کرو کہ اس کی پیروی ملت ابراہیمی کی پیروی ہے، کیونکہ یہ ملت اس ملت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. اسے معلوم ہوا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ ہر بے دین سے علیحدہ رہے. ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، ہر باطل سے جدا تھے. اور سورہ ممتحنہ جو 60 نمبر سورت ہے اس میں وضاحت کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے کہ وہ اپنے قوم، اپنے فیملی، اپنے خاندان سے کیسے، اور اعلان کیا کہ ہمارا تمہارے دشمن نہیں رہے گی جب تک تم اللہ واحد لا شریک کی بندگی نہ کرو، اس کو نہ مانو. تو بولا تم بھی بھلے سورہ توبہ میں آیت نمبر 24 ہے، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر، مجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے کہ بھلے تمہارے باپ دادا تمہارا کنبہ ہو، اگر دین میں نہیں ہے تو ان سے ہٹ کے رہو، ہوشیار رہو. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ، اور اللہ کے نبی کے مخالف ہو بھلے وہ آپ کا رشتہ دار ہو. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم خلیل اللہ مشرک میں نہ تھے، اور آپ سب شرک میں مبتلا ہیں. عیسائی بھی شرک میں مبتلا ہیں، یہودی بھی شرک میں مبتلا ہیں، اور مشرکین تو ویسے بھی. حالانکہ ابراہیم خلیل اللہ کا نام لیتے تھے، بولے ہم تو اللہ کے نام پہ بیٹے قربان کرتے ہیں. بھائی شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شیطان سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے. اب دیکھیں اس دور میں مولویوں میں کیسے گروہ بن جاتا ہے. ایک ایسے گروہ بنا ہے کہ وہ ہر بات کو شرک، لیکن ایک ایسا بنا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شرک کا وجود بھی نہیں ہے.
ایسے عوام ہماری کہ ان کے نظریات جو ہے اولیاء کے بارے میں بگڑے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں نا اولیاء نے سب ٹھیکہ لیا ہوا ہے, جو اللہ نہیں دے وہ یہ دیں گے بس. بے نمازی بغیر اس کے مزاروں پہ بھاگ رہے ہوں گے, وہاں پہ چادر چڑھا رہے ہوں گے, بولے یہ سب یہ کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ, کیونکہ وہ قرآن پاک کے تعلیمات سے دور ہیں. بزرگی کی دعائیں ہوتی ہیں, ان کی برکتیں ہوتی ہیں, لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اب جعلی پیروں نے یہ سمجھایا کہ بعض ایسے من گڑت واقعات پیش کریں گے کہ آپ کو حیران کر دیں گے کہ واقعی یہ تو یار. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں غلط نظریات سے بچائے. عقائد اہل سنت و جماعت 1400 سال سے جو آ رہے ہیں, بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, اللہ تعالیٰ انہی جیسے اہل سنت جماعت کی جیسے عقیدے افراط و تفرید سے ہمیں بچائیں کہ انبیاء علیہ السلام, اولیاء, علماء کرام, پیران نظام کی گستاخی کرتے, اللہ ان سے بھی بچائے. لیکن جنہوں نے ان کو خدا بنا رکھا کہ بس یہ سب کچھ کرتے ہیں, جیسے قرآن میں ہے سورۃ توبہ میں پڑھیں گے کہ بنی اسرائیل نے اپنے علماء کو خدا بنا رکھا. حضور نے بنی اسرائیل کو بولا آ جاؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے, ہم ایک دوسرے کو خدا نہ بنائیں گے. کریم مولا ہم اس قرآن پاک کی تعلیمات سے بہرہ مند فرمائے, ہمیں دنیا کے فتنوں سے بچائے, افراط و تفرید سے بچائے, ہماری مشکلیں دور فرما, ہمارے بیماروں کو شفا دے اللہ, بے روزگاروں کو رزق حلال دے, جن نیکوکار ہیں یا اللہ مرد عورتیں انہیں مزید نیکیاں کرنے والے بنا دے, آخری سانسوں تک جو غلطیوں پر ہیں یا اللہ تعالیٰ گناہگار ہیں اللہ انہیں موت سے قبل توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.